السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے عید کی خوشی کیسے منائیں، اور بچے جب عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہوں اور ان کی زندگی میں جب بھی عید کا دن آئے تو وہ کس احساس کے ساتھ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں اور وہ عید کی خوشیاں منائیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو آپ یہ کلیئر کر دیں، ان کو ذہن نشین کروا دیں کہ محض خوشی اور حقیقی خوشی میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، محض خوشیاں یا محض خوشی جو ہے وہ بچوں کی زندگی میں بے شمار مواقع ان کو زندگی میں ملتے ہیں، اور اب جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو ہر اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے جمعے کے روز ہاف ڈے جو ہے وہ اسکول میں پڑھنے کے بعد ان کو چھٹی ہو جاتی ہے۔ بچے اکثر جو اسکول کے ٹور پر جاتے ہیں، فیملی کے ٹور پر جاتے ہیں، اسی طرح سے شادی بیاہ کے فنکشن میں بچے شرکت کرتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کی زندگی میں مواقع ملتے ہیں خوشی کے، انجوائمنٹ کے، جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، یعنی جو سب کے لیے یکساں مواقع ہوتے ہیں۔ اور یہ خوشیاں جو ہیں یہ عام طور پہ عارضی ہوتی ہیں، یہ وقتی ہوتی ہیں اور کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ خوشی میرٹ بیسڈ نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب کے لیے یکساں انجوائمنٹ کے مواقع اس میں ملتے ہیں۔ اتوار کی چھٹی ہے، اسی طرح سے ٹور پہ جانے کی ہے، اسی طرح سے شادی بیاہ کے فنکشن میں جانے کی، یا اسی طرح سے اور چھوٹی موٹی بہت ساری خوشیاں بچے انجوائے کرتے ہیں، اور یہ تقریباً اس میں قابلیت کی کوئی شرط نہیں ہوتی، اس میں کوئی میرٹ کی کوئی کنڈیشن اور شرط نہیں ہوتی۔ اور دوسری خوشی ہم کہتے ہیں کہ میرٹ بیسڈ ہیپینس ہے، میرٹ کی بنیاد پر خوشی کا حصول ہے، کسی اچیومنٹ کے نتیجے میں، کسی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے نتیجے میں، کسی محنت کرنے کے نتیجے میں یہ خوشی ملتی ہے۔ اور یہ خوشی عام طور پہ کسی نام کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا کسی ایوارڈ کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا کسی لقب کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ کیش کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا کسی بھی اور صورت میں یہ خوشی ہو سکتی ہے۔ یہ میرٹ بیسڈ خوشی ہے جو کسی میرٹ کو پورا کرنے کی بنیاد پر بچوں کو خوشی ملے گی۔ اور یہ جو میرٹ بیسڈ ہیپینس ہے، یہ خوشی ہے، یہ انجوائمنٹ ہے، یہ سب کو یکساں نہیں ملے گی، بلکہ جو چند مخصوص شرائط کو پورا کرے گا، یہ خوشی اس خوشی سے وہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے بچے اکثر زندگی میں اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، امتحانات میں یا اسی طرح سے کھیلوں کے مقابلوں میں یا اور دیگر مقابلہ جات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو اس خوشی کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ اس خوشی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی اپنے اصل موضوع کی طرف کہ عید کی خوشی، ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات ذہن نشین کروانی ہے، ان کو باور کروانا ہے کہ یہ عید کی خوشی محض خوشی نہیں ہے، اس کو محض خوشی سمجھ کر مت منائیں، ایک میرٹ بیس خوشی سمجھ کر منائیں، اور اس کی باقاعدہ تیاری کریں اور اس کے فلسفے اور اس کی روح کو سمجھیں۔ اور عید الفطر کی خوشی کا خاص طور پہ جی میرٹ ہے، اور اس کی دو شرائط ہیں، جو ان دو شرائط کو پورا کریں گے، جو ان دو شرائط پر پورا اتریں گے، ایکچولی عید کی خوشی تو ان کے لیے ہے۔ عید الفطر کی حقیقی خوشی صرف ان مسلمانوں کے لیے ہے، صرف ان افراد کے لیے ہے جو دو شرائط کے ساتھ اس عید سے پہلے دو شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ ایک ہے جی اس میں سب سے پہلے ایمان، اور دوسری شرط ہے احتساب۔ جس نے ان دو شرائط کے ساتھ اپنے روزے رکھے، جس نے ان دو شرائط کے ساتھ قیام اللیل کیا، جس نے ان دو شرائط کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے سحریاں اور افطاریاں کی، جس نے ان دو شرائط پر پورا اترتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی، جس نے ان دو شرائط کے ساتھ دعائیں کی، تو ایسے خوش نصیب مسلمانوں کے لیے جو مغفرت کا اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، در حقیقت یہ ان مسلمانوں کے لیے، ان بڑوں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان والد حضرات کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اور خاص طور پر ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات ذہن نشین کرانی ہوگی کہ عید کے دن اور عید کے دن سے پہلے ہمیں رمضان کے اختتام پر یہ جائزہ لینا ہوگا کہ کیا یہ عید ہمارے لیے محض خوشی کا دن بن کر آ رہی ہے، اور کیا ہم محض خوشی منانے کے لیے عید کا انتظار کر رہے ہیں، یا ہم حقیقی خوشی کہ ہم نے جو میرٹ تھا، جو اللہ اور اس کے رسول نے شرائط مقرر کی تھیں، ہم نے ان کی روشنی میں ہم نے اس میرٹ پر پورا اترنے کی کوشش کی، اور ہم واقعی ایک حقیقی خوشی جو ہماری روح کو بھی سرشار کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی خوش کر دے، تو ہم ایک ایسی خوشی کے انتظار میں ہیں۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے، اسلام کا ایک خاص طریقہ کار یہ بھی ہے کہ حقیقی خوشی کبھی بھی اکیلے نہیں منانی، بلکہ اس میں اپنے سے مالی طور پر اپنے سے کم افراد کو، اپنے سے جو مالی طور پہ کم درجے پر ہیں اور جن کے مالی وسائل آپ سے کم ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ فطرانے کا جو اصل فلسفہ ہے بچوں کو ہم نے ذہن نشین کروانا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ فطرانہ بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں،
اور جب عید کی شاپنگ کریں اپنے بچوں کے لیے عیدی خریدیں تو خاص طور پر والدین کوشش کر کے بچوں کو دکھا کر ان کی تربیت کے نقطہ نظر سے جب اپنے بچوں کے لیے عیدی خریدیں تو پھر اب ان کے غریب رشتہ داروں کے لیے اور ان کے کزنز کے لیے، ان کے جو غریب اور مستحق اور نادار کلاس فیلوز ہیں، ان کے فرینڈز ہیں، ان کے کھیل کے میدان کے جو دوست ہیں اور ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی عیدی خریدیں۔ اور پھر حقیقی خوشی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بچوں کو یہ ذہن نشین کروانا بھی ضروری ہے کہ اس خوشی کو منانے کا طریقہ یہ میرٹ بیسڈ ہیپینس اور انجوائمنٹ ہے، یہ ایک میرٹ بیسڈ خوشی کا دن ہے، یہ انتہائی اہم دن ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کیا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اخلاقیات اور اسی طرح سے وہ ان تمام حدود کا خیال رکھے جن کا تعین اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ محض خوشی انسان اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق منا سکتا ہے، لیکن جو حقیقی خوشی ہے، جو میرٹ بیسڈ ہیپینس ہے، یقیناً اس کو منانے کی جو حدود اللہ اور اس کے پیغمبر نے مقرر کر دی ہیں، ہمارے بچوں کو کبھی ان حدود سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ان کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ اللہ کی مغفرت کے طلبگاروں کی عید ہے، یہ اللہ کے در کے بکاریوں کی عید ہے۔ روزہ کھلنے کے وقت کی خوشی ہو یا عید کے دن کی خوشی ہو، نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، عید کی خوشیوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، بچوں کو عید کی حقیقی خوشیوں سے حقیقی معنوں میں لطف اندوز ہونے کا تصور ذہن نشین کروا دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔